बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तानी तारीख का एक सियातरीन जो दवर था 15 महीनों का पीडीएम हुकूमत का, वो एहतताम पजीर हुआ। एक जो रबड़ स्टम्प टाइप का जो पार्लियामान था उसका उसको तहलील कर दिया गया और यकीनी तौर पे ये 15 महीने बहुत ज़्यादा भारी गुजरे पाकिस्तानी कौम पे, पाकिस्तानी अवाम पे। और ये 15 महीने पाकिस्तान के लिए इंतहाई, मेरे ख्याल में शायद मादी में भी पाकिस्तान की इसी तरह तारीख़ रही होगी, पाकिस्तानी कौम के साथ इसी तरह के मुजालिम किए होंगे मादी की हुकूमतों में। लेकिन जो कुछ हमने अपने आंखों से देखा, जो कुछ हमारी नज़रों से गुजरा, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तारीख का एक और सियातरीन दवर था जो एहतताम पजीर हुआ। इन 15 महीनों में पिछले साल अप्रैल 2022 में जब पीडीएम की हुकूमत आई तो सबसे पहला काम इन लोगों ने पाकिस्तानी कौम के 1100 अरब रुपए जो मुख्तलिफ लोगों ने लूट लिए थे वो एक दूसरे को माफ़ कर दिए। वो पाकिस्तानी कौम पे पहला वार था। उसके बाद नैब कानून के अंदर ऐसे तरामीम लाए गए जिसके नतीजे में जितना भी करप्शन हुआ था पाकिस्तान के अंदर, जितने लोगों ने करप्शन की थी, जितने लोगों के खिलाफ केसेस बनाए गए थे, उनमें से एक एक बंदे का केस ख़त्म करने के लिए तरामीम लाए गए और वो केसेस ख़त्म कर दिए गए। इस हुकूमत का ये भी कारनामा है मौलाना फजल रहमान की सरबराही में पीडीएम हुकूमत का कि नवाज शरीफ के नाअहली ख़त्म कर दी गई। नवाज शरीफ जिन पर पानामा लीक्स के अंदर ये इल्ज़ामात थे कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम के अरबों रुपए लूट लिए हैं, उनकी नाअहली भी इस हुकूमत ने ख़त्म कर दी। इनका ये भी एक कारनामा था कि तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियों को जिन लोगों ने चोरी कर लिया था उनके केसेस भी इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिए। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो अरबों रुपए की लूट मार के केसेस थे वो भी ख़त्म कर दिए गए नैब कानून में तरामीम के ज़रिए। फिर इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू कर दी। उसका सिर्फ कसूर ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हुकूमत को आईन पर अमल दरामद करने के लिए कह रहा था और इन लोगों को वो बातें बहुत ज़्यादा बुरी गुजर रही थी और उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के न सिर्फ उनके फैसलों की खिलाफ वर्जी की गई बल्कि उसको मानने से ओपनली इनकार भी किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कानून साजी भी उसी रबड़ स्टम्प पार्लियामेंट से कराए गए। शायद ही पाकिस्तानी तारीख का पहला ऐसा पार्लियामान था जहाँ पे आप लोगों को अपोजिशन लीडर भी ऐसा मिला जो बता रहे थे कि उनको अगले इलेक्शन में हुक्मरान जमात की तरफ से टिकट मिलेगा। मतलब एक खिलौना किस्म का अपोजिशन लीडर लाया गया था और ये पाकिस्तानी पार्लियामान के इंतहाई तौहीन की गई, क्योंकि जब कोई बंदा लोटा बन जाए, एक लोटे को अपोजिशन लीडर बनाया गया। क्या आप लोगों ने कभी पाकिस्तानी तारीख में सुना था पहले कि एक लोटा भी अपोजिशन लीडर बन सकता है? ये भी पीडीएम की हुकूमत ने करके दिखाया और ये दबा हमेशा के लिए पीडीएम के माथे पे रहेगा। फिर उसके साथ साथ पहली बार पाकिस्तान के आईन को ऐसा पामाल किया गया कि जहाँ पे आईन के अंदर ये क्लियर कट लिखा गया है कि जिस सूबे के अंदर, जिस मरकज़ के अंदर अगर वक्त से पहले पार्लियामान तहलील हो जाए तो वहाँ पे 90 डेज़ के अंदर, अगर अपना टेनेवर पूरा करे तो 60 डेज़ के अंदर वहाँ पे इलेक्शन होंगे। लेकिन पाकिस्तान में पहली बार हमने देखा कि 2 सूबों के अंदर सूबाई असम्बलियों को तहलील किया गया लेकिन वहाँ पे इंतखाबात कराने से इनकार किया गया। आला अदलिया के जो फैसले थे उसको मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी तारीख में शायद माजी में भी कहीं हुआ होगा, हमें तो याद नहीं, उस वक्त हम मौजूद नहीं थे। लेकिन जब से हमने होश संभाला है तो पहली बार हमने देखा कि एक 13 जमातों की एक सियासी हुकूमत बन गई।
ان 13 جماعتوں کے سیاسی حکومت نے ملک کے اندر صرف اس وقت 2 اپوزیشن جماعتیں تھیں، ایک تحریک انصاف اور دوسرا جماعت اسلامی، اور اسی اپوزیشن جماعت کو بدترین انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا، اور یہاں تک کہ ان کے 10,000 کارکنوں کو خواتین سمیت جیلوں میں ڈالا۔ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں کے لیڈرز اور کارکنوں کے گھروں میں پولیس داخل ہو کر وہاں پہ بدترین توڑ پھوڑ کیا، انسانی حقوق کے بدترین وائلیشن کی گئی، ان کے گھروں کے خواتین کو اٹھایا گیا، ان کے خواتین کو دھمکیاں دی گئی، اور آج بھی ان کے خواتین جیلوں کے اندر پڑے ہیں۔ یہ پہلی بار پاکستانی تاریخ کے اندر ہم نے دیکھا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کے اندر کی گئی۔ پہلی بار اسرائیل کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے خلاف بات کریں اور پاکستان پر بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگائیں۔ یہ شاید پاکستانی تاریخ میں پہلی بار پی ڈی ایم کے ہاتھوں ہمیں یہ موقع بھی دیکھنے کو ملا۔ پاکستانی تاریخ میں یہ دور صحافیوں کے لیے انتہائی سیاہ دور رہا۔ صحافیوں کو بدترین انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ عمران ریاض کو آج ان کے تقریباً 100 دن سے زیادہ ہو گئے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے اور نامعلوم مقام پہ ان کو لاپتہ کر کے رکھا گیا ہے۔ اسی دور میں ارشد شریف شہید کو شہید کر دیا گیا اور ان کے خاندان کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ اسی دور میں ٹی وی چینل کو ہم نے دیکھا کہ وہ پی ڈی ایم کے ماؤتھ پیس بن گئے اور پاکستانی میڈیا نے بدترین قسم کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کے کافی ساری سینئر اینکرز بھی پی ڈی ایم کے ماؤتھ پیس بن گئے۔ عوام کو بدترین جو تشدد کا سامنا کرنا پڑا اس پہ کسی بھی اینکر نے اور کسی بھی میڈیا چینل نے آواز نہیں اٹھائے۔ یہ پاکستانی میڈیا کی تاریخ کا بھی ایک بدترین دور رہا کہ میڈیا ظالموں کا ساتھ دے کر وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور پاکستانی قوم کے اگینسٹ ان کے ماؤتھ پیس بن گئی۔ یہ ساری چیزیں پہلی بار پاکستانی تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو یہ ساری چیزیں مل گئی۔ کشمیر پر مکمل طور پہ ایک قسم کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم نے اسی طرح رول پلے نہیں کیا جس طرح عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے کیا تھا۔ پھر پاکستان کے اندر ایک ایسی وزیر خارجہ کو لایا گیا جن کو ٹریننگ کے لیے لایا گیا تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان کے بیرونی تعلقات دنیا کے ساتھ تباہ کر دی۔ اسی وزیر خارجہ نے سب سے زیادہ دورے امریکہ کی کیے، لیکن آپ لوگوں نے بائیڈن اور مودی کا مشترکہ اعلامیہ دیکھ لیا جہاں پہ پاکستان کے حوالے سے دہشت گردی کا ذکر کیا گیا، اور یہ اسی وزیر خارجہ کی وجہ سے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان ہوا۔ پھر اسی وزیر خارجہ کی وجہ سے آپ کے جو تعلقات تھے وہ چین کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ اسی طرح گرم جوش نہیں رہے جو تاریخ میں ہمیشہ پاکستان کے ان کے ساتھ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی قوم کو بدترین مہنگائی میں ڈبو دیا گیا۔ یہ تاریخ کے بدترین مہنگائی کا سامنا آج کل پاکستانی قوم کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم نے پاکستانی عوام کو نہ صرف بے روزگاری میں دھکیل دیا بلکہ ان کو ایک بدترین قسم کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی قوم کو ایک بدترین سیکیورٹی صورتحال کے اندر دھکیل دیا گیا۔ عمران خان کے آخری دور میں بہترین قسم کا امن و امان قائم ہوا تھا، لیکن پی ڈی ایم نے آتی ہی اپنے کیسز، اپنے ذاتی مفادات پر توجہ دے کر جو اس خطے کے اندر امن لانے کے لیے کوششیں شروع کی گئی تھی ان کوششوں کو نظر انداز کر کے اس خطے کے اندر ایک بار پھر دہشت گردوں کو آنے کا موقع دیا گیا، اور آج ایک بار پھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا بدامنی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ بھی پی ڈی ایم، مولانا فضل الرحمان، مسلم لیگ نون، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، پیپلز پارٹی، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، اے این پی، ایم کیو ایم، کاپ لیگ،
مینگل، ان سارے لوگوں کی وجہ سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی دوبارہ آ گئی، یعنی پاکستانی عوام کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور ابھی آگے یہ معلوم نہیں کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو ربڑ سٹمپ پارلیمان بنایا گیا تھا، جہاں پہ جس کو صرف پی ڈی ایم کے پارلیمان ہم کہہ سکتے تھے، کیونکہ وہاں پہ صرف پی ڈی ایم موجود تھی، اپوزیشن کے چند 2-3-4 لوگ موجود تھے، باقی تو وہاں پہ سارے لوٹے بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی پارلیمان سے ایک دن میں 54 بل بھی منظور کرائے گئے۔ تاریخ میں پہلی بار میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ایک ایسے شرمناک اپوزیشن لیڈر کو لایا گیا تھا جن کے حوالے سے آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس اپوزیشن لیڈر کا کیا کارنامے رہے۔ اور اسی طرح تاریخ میں پہلی بار ہم نے دیکھا کہ 13 سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو سیاسی جماعتیں کہتے تھے، وہ ساری جماعتیں ایک جگہ پر مل کر بیٹھ گئے اور انہوں نے پاکستان کے اندر الیکشن ملتوی کرنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ یہ ایک شرمناک قسم کا پاکستانی تاریخ کے اندر ایک ایسا دبا رہے گا کہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لوگ پی ڈی ایم کی ان سیاسی 13 جماعتوں کو یاد رکھیں گے کہ ایک ایسا دور تھا کہ جاتے جاتے ان لوگوں نے سی سی آئی کے میٹنگ کو بلا کر نئی مردم شماری کے نام پر انتخابات کو ملتوی کرنے کی سازش کی۔ پھر ایک اور بھی اس حکومت کو یہ بھی کارنامہ ان لوگوں نے سر انجام دیا کہ پہلی بار پاکستان کا جو کابینہ تھا، جس میں تقریباً 80 کے قریب وزراء اور پارلیمانی سیکرٹری کو ملا کر 100 سے زیادہ کابینہ کو رکھا گیا، ایک ایسے حالات میں کہ پاکستانی قوم کو معاشی مشکلات میں دھکیل دیا، اور حکومت جا کر $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے پیروں پہ پڑ رہا تھا، اور اسی وقت میں پاکستان کے کابینہ کو 100 سے زیادہ لوگوں پر مشتمل رکھا گیا، اور پاکستانی قوم کے خزانے سے ان پر کروڑوں روپے ماہانہ خرچ کر دیے۔ اتنے سنگ دل اور اتنے عوام دشمن لوگ شاید پاکستانی تاریخ میں کبھی بھی لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ پاکستانی قوم کے سامنے ساری چیزیں کلیئر ہے۔ پچھلے 15 مہینوں کے دوران اس قوم کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، 150 روپے سے پیٹرول 272 روپے لیٹر پر پہنچا دیا۔ اسی حکومت نے 176 روپے کے ڈالر کو اٹھا کر تقریباً 300 تک پہنچا دیا، اور پاکستانی قوم کو مہنگائی میں مزید ڈبو دیا۔ میرے خیال میں قوم کو یہ ساری چیزیں یاد ہوں گی، اور ابھی الیکشن جب بھی ہوں گے، یہ ابھی پاکستانی قوم کے پاس موقع ہے کہ وہ ان لوگوں سے ان مظالم کا بدلہ اپنے ووٹ کے ذریعے کس طرح لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔